السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ ہیں یہودیوں کی مخالفت کیوں اور کیسے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین پر یہودیوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اور کئی دنوں سے غزہ پر بہت زیادہ بمباری بھی ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی مسلمان مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ تقریباً ابھی تک 10,000 لوگ قتل ہوئے، اور 4 سے 5,000 تک اس میں چھوٹے بچے ہیں۔ جتنے لوگ مرے اس میں صرف 4,000 تو چھوٹے بچے ہیں۔ اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے تو ہم ایسے کئی ویڈیوز ابھی تک دیکھے ہوں گے، ان کی حالات اور وہاں پر مسلمانوں کے جو حالات اور یہودیوں کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے، ان حالات کو باتوں میں بیان کرنا میرے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ تو اب ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے لیے، یعنی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کرتے ہوں گے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا ہو رہی ہے، مسجدوں میں، مسجد حرم میں، مسجد نبوی میں، ہر جگہ، بلکہ پوری دنیا میں ہر جگہ ان مظلوم فلسطین مسلمانوں کے لیے ریالیاں بھی نکل رہی ہے، نعرے بھی لگا رہے ہیں، ان کے لیے مدد کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے باوجود ان یہودیوں کی طرف سے ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسے حالات میں کہ ہم یہودیوں کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے وہیں پر یہ ظلم کرنے والے یہودیوں کے لیے بد دعا بھی کرنا ہے۔ تو ہم مسلمان ان کے لیے بد دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کرتے ہوئے کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم زبان سے تو ان کے لیے بد دعائیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے عمل میں، اپنے پسند اور ناپسند میں یہودیوں کو فالو کر رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے پہ تو نہیں چل رہے۔ یہ آج ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ زبان سے میرا دعویٰ ہے یہودیوں کے خلاف باتیں بولنے کے لیے، بہت ساری باتیں میں بول رہا ہوں، لیکن میری پسند، میری ناپسند، میرا عمل، میری عبادت، میری عقائد یہودیوں کی طرح تو نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنے کی بات بولے۔ یہودی کیونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات بولا، یہودی اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب ان یہودیوں کے تعلق سے میں آخر میں انشاءاللہ کچھ اور بھی اہم باتیں بتاؤں گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کرنے کی ہم لوگوں کو تعلیم دیے، یہودیوں کے طریقے پر نہ چلنے کی تعلیم دیے، بلکہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو پڑھتے ہیں، ہم لوگ یہودیوں کے راستے پہ اللہ تو ہمیں مت چلا، عیسائیوں کے راستے پہ ہمیں مت چلا بول کے دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری زبان سے نکلنے والی کلمات ایک طرف،
لیکن ہماری زندگی ہمارا عمل پورا یہودیوں کے طرف، پورے یہودیوں کے طریقے پہ، ہمارا دل ہمیشہ یہودیوں کے طریقوں پر خوش ہے، تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، پھر یہ دوغلاپن ہوگا، پھر یہ منافقت ہوگی۔ اس لیے وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کو بولے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ آج کا بڑا اہم عنوان یہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے عقائد کی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں، عقیدے میں یہودیوں کی کیسی مخالفت کرنے کا حکم دیے۔ ایک واقعہ جو کہ دارمی میں 449 یہ حدیث نمبر ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ، یعنی یہودیوں کو جو کتاب دی گئی تھی، جیسے ہم لوگوں کے لیے آج قرآن ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تورات اتارا تھا۔ تورات کا ایک نسخہ لے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے، پوچھے یہ کیا ہے؟ بولے کہ یہ تورات ہے۔ اس کے بعد بول کے پھر پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے مارے بدل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اس غصے کے آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر آ رہے۔ کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس وہ پڑھنے میں لگے، اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے اور دیکھ کے بولے، اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے؟ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے کو بند کرتے ہیں، اس کتاب کو بند کرتے ہیں اور بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غصہ ہو رہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں راضی ہوں کہ اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خطرہ ہوا اللہ کے رسول غصے میں ہے، اس کا مطلب کہیں میرا ایمان تو خارج نہیں ہو گیا، کہیں میں اسلام سے تو دور نہیں ہو گیا۔ یہ ڈر کی وجہ سے بولے، اللہ کے رسول میں راضی ہوں، اللہ ہی میرا رب ہے، آپ ہی میرے رسول ہے، دین میرا اسلام ہے۔ اللہ کے رسول کس وجہ سے آپ ناراض ہیں؟ کیوں؟ کس وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تم تو تورات پڑھ رہے ہو۔ تورات کون سی نبی پر اتاری گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ تورات کو اتارا، تم اب اس کتاب کو پڑھ رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتاری گئی۔ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کے آتے اور تم مجھے چھوڑ کے اگر موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے، موسیٰ علیہ السلام کے باتوں کو اگر فالو کرتے تو گمراہ ہو جاتے، اور آج بھی اگر موسیٰ خود زندہ ہو کے آتے، انہیں بھی مجھے فالو کرنا ہوگا، میری اطاعت کرنا ہوگا، میرے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ اس واقعے سے بڑی اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک نبی ہے، تورات ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس تورات کو یہودیوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، تو تورات کے بعد اللہ تعالیٰ انجیل کو بھیجا، پھر انجیل میں بھی وہ لوگ ملاوٹ کر لیے، تو آخری قرآن کو بھیجا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیا، قرآن کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری کتاب قرآن ہے، تو اب قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنا ہوگا، اور آخری کتاب قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر نبی پر اتاری گئی تورات کو بھی اگر فالو کرے تو گمراہ ہو جاتا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہے ان کے طریقے پہ چلے تو بھی گمراہ ہو جاتا۔ تو ایسے حالات میں اگر آج کوئی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر بڑوں کے طریقے، پیروں کے طریقے، اپنے عامل باباؤں کے طریقے، اپنے اماموں کے طریقے، اپنے مرشدوں کے طریقوں پر اگر چلے تو کیا گمراہ نہیں ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات آج ہم لوگوں کو معلوم ہے، یاد رکھو۔ سب سے اہم بات یہ ہے، عقیدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرو، بولے یہودیوں کی کیسی مخالفت؟ یہودیوں کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کتاب کو بھی آج تم فالو نہیں کر سکتے۔ تو آج کس کس کی لکھی ہوئی کتابوں کو تم فالو کر رہے؟ کس کس کے من گھڑت واقعے، خواب، جھوٹے قصے، کہانیاں، کیا کیا چیزیں آج مسلمانوں میں عام ہیں؟
اور ایسا عقیدہ کہ بس یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب کی کتاب ہے، یہ فلاں بزرگ کی ہے، ان کی بات یہ ہے، ان کا تجربہ یہ ہے، ان کی کتاب یہ ہے، ان کی زندگی میں ایسا ہوا، اب ان کو فالو کرو، ان کو پکڑ کے گئے تو جنت میں جاتے، ورنہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول بولے تو موسیٰ کے طریقے میں بھی چلے تو جنت میں نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہو کے آتے تو ان کو بھی اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا پڑتا۔ تو مسلمانوں اپنے آپ سے سوال کرو کہ تم کس کے طریقے پہ چل رہے ہو؟ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری عبادت، تمہارے عقیدے، تمہارے اعمال، تمہارے ثواب سمجھ کے کیے جانے والے اعمال، ہر چیز میں کیا نبی کا طریقہ ہے؟ تو ہر ثواب کے کام کو کرنے سے پہلے یہ چیک کر لینا ضروری ہے، ورنہ گمراہ ہو جاتے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا جو یہودیوں کا طریقہ تھا، اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ نسائی میں یہ روایت ہے، یہودی نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بناتے تھے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا، یہودی اس کی قبر کو مسجد بناتے اور پھر اس میں تصویریں رکھتے، یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ یہودیوں کے دو طریقے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر رہے، کیا؟ ایک تو ان کے نبی جو آتے اس زمانے میں، اس قوم میں نبی کے مرنے کے بعد نبی کی قبر کو سجدہ بناتے، اور ان کے اگر کوئی بڑے لوگ، بزرگ لوگ مر جاتے، ان کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بناتے، مسجد بنا لیتے، وہاں جا کے سجدے کرتے، وہاں جا کے عبادتیں کرتے۔ تو یہ یہودیوں کے طریقہ ہے۔ اس طریقے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر لعنت ہو، بد دعا کرے۔ اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق کا مطلب ایسا عمل کرنے والا جو اپنے پیروں، ولیوں، بڑوں، بزرگوں، نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا کے، ان قبروں کو مزار بنا کے وہاں پر عبادت کرتے ہوئے سجدے کرنا، سر جھکانا، ناک رگڑنا، نظر و نیاز کرنا، یہ بدترین مخلوق۔ بدترین مخلوق کا مطلب پوری دنیا میں لاکھوں کے مخلوقات ہیں، ان میں قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق یہ شرک کرنے والے ہوں گے۔ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی کئی جانور بھی ہیں، کتے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، گندی نالی میں رینگنے والے گندے کیڑے بھی ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر مخلوق شرک کرنے والے بولے اللہ کے رسول۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ مسلمانوں کے عقیدے کیسے ہیں؟ مسلمانوں کے اعمال کیسے ہیں؟ بڑا افسوس ہو رہا۔ بار بار میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اتنے بیانات، اتنی تقریریں، اتنے یوٹیوب پہ ویڈیوز، حق بولنے والے، قرآن و سنت کی دعوت دینے والے علماء ہر جگہ موجود ہے، اس کے باوجود شرک کے اڈے، شرک میں مبتلا لوگ ہزاروں لاکھوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک اگر توحید کی بات، شرک کے خلاف بات بولے تو اس کے نیچے ایسی بری بری کامنٹس، ایسی گالیاں، جتنے سنتا ہوں اتنا زیادہ افسوس ہو رہا کہ بھائی یہ قوم کیسی ہے، یہ کب سدھرے گی؟ آج تک شرک کیا ہے ابھی تک نہیں، اتنا سمجھانے کے باوجود۔ میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد شرک کے تعلق سے اور ایک تفصیلی عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں شرک کے تعلق سے بولا، بتایا، لیکن اب کیونکہ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے، لوگوں کے میرے ویڈیوز پر جو اعتراضات آ رہے، الٹے پلٹے جو سوال آ رہے ہیں، کئی لوگ مجھے کال بھی کر رہے ہیں اور کئی لوگ واٹس ایپ پہ میسیج کر رہے ہیں، کئی لوگ مذاق اڑانے کی باتیں کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا ایک جواب دینے کے لیے انشاءاللہ ایک اور عنوان میں شرک کیا ہے بھائی اصل میں یہ سمجھانے کی میں بالکل کوشش کروں گا اس میں، کیونکہ اس سے پہلے میرے جو بیانات تھے اس میں ایک عنوان میں 30 ایسے اعمال جو شرکیہ تھے وہ رکھا، اس سے پہلے ایک عنوان تھا جس میں 25 شرکیہ اعمال وہ کون کون سے ہیں وہ رکھا، لیکن اندر تک ڈیپ میں جا کے شرک کہتے کس کو ہے اور کون کون سے اعمال ہیں جن کو شرک کہا جاتا، تفصیل سے میں نہیں بتایا، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج قوم کو، ہماری مسلمانوں کو شرک کیا ہے معلوم نہیں، بس ایک بات بتا کے عوام کو گمراہ کر کے رکھ دیے، ارے شرک بولے تو اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا یہ شرک ہے، تو یہ ایسا کون کر رہے ہیں؟ کافر کر رہا، غیر مسلم کر رہا، یہودی کر رہا، عیسائی کر رہا، بس یہ لوگ جو کر رہے وہ شرک ہے۔ بھائی مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، ایسا لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیے۔ لیکن اصل میں شرک بولتے کیا ہے، شرک کہتے کس کو ہے؟ تو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سب سے بڑا، سب سے اہم عنوان یہی ہے، اس کو آپ سب کو بھی سیکھنا ہوگا میری ماں بہنوں، ورنہ چند چیزوں کو آپ بولیں گے یہ شرک، درگاہ کے پاس شرک جا، نہیں بھائی، اس کے علاوہ بھی کئی ایسی شرکی اعمال ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے عقائد میں ہیں،
ورنہ اسی شرک کے ساتھ اگر مر جائیں گے ہمیشہ کی جہنم ہے، یاد رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ خبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، خبروں کو مسجدیں مت بناؤ۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی مسجدیں ایسی ہیں جس میں خبر ہے، مسجدوں میں خبر، اندر جاتے ہیں تو ایک طرف خبر رہتی، دوسری طرف مسجد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، مسجدیں بنا لیے، خبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیے اپنے اولیاء کی۔ اب یہودی تو اس زمانے کے نبیوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے ولیوں کو بنائے تھے، لیکن آج مسلمان جانوروں کی بھی خبریں بنا لیتا ہے، دیوانوں کی، پاگلوں کی، بھکاریوں کی، کس کس کی مزاریں بنا لیتا ہے اور بول دیتا ہے کہ یہ ولی تھے، اعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، اور ایک بات یہاں پر، کیونکہ وہ تانوں کی بات جب آئی تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ جب میں شرک کی بات بول رہا ہوں، شرک کیا ہے بھائی، یہ چیزیں شرک ہے، لوگوں کی طرف سے سوال یہ آ رہا، سب سے پہلے یہ بتاؤ مول صاحب، ٹائی پہننا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ کوٹ پہننا اسلام میں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اچھا، کوٹ اور ٹائی اگر کوئی پہنتا ہے تو کیا بولتے ہیں کہ دیکھو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کوٹ اور ٹائی پہننا یہ یہودیوں کا طریقہ۔ سب سے پہلے کامنٹس میں سب سے زیادہ میرے کو یہ چاہتے ہیں، ارے بھائی تم پہلے اسلامی لباس پہنو، اس کے بعد شرک کیا ہے، توحید کیا ہے سمجھاؤ۔ یعنی لوگوں کو یہاں تک گھما کے رکھ دیے، خالی ان کے کپڑوں سے ہی ان کو دور کر دینا، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی باتیں مت سنو۔ یہودیوں کا طریقہ کوٹ اور پینٹ ہے یا پھر ٹائی لگانا ہے، لیکن یہاں پر صحیح بخاری کی صحیح حدیث بتا رہی یہودیوں کا اصل طریقہ تو خبروں کے سامنے جھکنا ہے، خبروں کو سجدہ گاہ بنانا، خبروں کو مزار بنا کے، مسجد بنا کے وہاں عبادت کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والے بول رہے کہ یہ کوٹ پینٹ پہننا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کون سا یہودیوں کا طریقہ، کون سا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے، اور دنیاوی چیزیں، دین ثواب سمجھ کر کرنے والی چیزیں کیا ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم۔ بس ان کے جو گمراہ کرنے والے بڑے لوگ ہیں وہ بس ایسی ایسی باتیں بول دے کہ یہ بریانی کھانا، یہ ٹائی لگانا، یہ کوٹ پینٹ پہننا، یہ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے چلو جو بھی اگر خبروں کی، نظر کی، نیاز کی، فاتحہ کی بات کرتا، ان کو خالی بریانی، ٹوپی، پینٹ، ٹائی یہ باتیں بول کے گمراہ کر دو، چھوڑ دو ان کو وہیں پر، بس ختم۔ لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کو تفصیل سے پھر کبھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال دو چیزیں آج ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی، عقائد میں کیسے مخالفت کرنا۔ اب تیسری چیز، تعویذ گنڈے، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، تعویذ گنڈے لٹکانا یہ بھی یہودیوں کا طریقہ۔ کیسے؟ حدیث سنو۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے تھے۔ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک، گنڈا، تعویذ یہ سب شرک ہے۔ کون بولے یہ بات؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ فوراً وہاں پر ان کی بیوی بیٹھ کے تھی، ان کی بیوی سنی اور ان کی بیوی کہتی ہے، اے عبداللہ ابن مسعود، تم تو یہ جو تعویذ، گنڈا، جھاڑ پھونک یعنی منتر جو ہوتے ہیں پھونکنے والے، یہ تمام چیزیں شرک بول رہے۔ حالانکہ مجھے ایک بیماری تھی، میری آنکھ درد کی وجہ سے نکل آتی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، آنکھوں میں ایک بیماری تھی، میں ایک یہودی کے پاس جاتی اور وہ یہودی پھونکتا، کچھ منتر پڑتا، جس کی وجہ سے میری تکلیف کم ہو جاتی تھی۔ تم بول رہے یہ سب شرک ہے، لیکن میرے کو وہاں جانے سے شفا ہو رہا تھا، یہ کیسے شرک ہو گیا، یہ کیسے غلط ہو گیا؟ اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو سمجھاتے ہوئے بولتے، اصل میں تجھے جو آنکھ میں درد تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا، شیطان تیری آنکھ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، اور جب تو اس یہودی کے پاس جاتی تھی تو وہ جب منتر پڑتا تھا تو شیطان خوش ہو کے اس ہاتھ کو نکال دیتا تھا، جس کی وجہ سے تیری تکلیف کم ہو جاتی تھی۔ لیکن تیرے لیے صرف اتنا کہنا کافی تھا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا بھی سکھا رہے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ وہ دعا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دعا ہے صحیح بخاری میں، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو سمجھانے کے بعد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو ایک عقیدہ بھی سکھائے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی سکھائے۔ دیکھ تیرے لیے یہ کہنا کافی تھا، تجھے یہودی کے پاس جا کے دم کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب یہاں پر ایک اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
دیکھیے یہ حدیث جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ابو داؤد میں موجود ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم درگاہ کے پاس جاتے ہیں تبھی تو ہم کو اولاد ہوئی, اگر وہاں جانا غلط ہے تو پھر اولاد کیوں ہوئی؟ ہم بیمار تھے, فلان جگہ جانے کی منت مان لی, ہماری بیماری شفا ہو گئی, ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, ہم فلاں درگاہ کے پاس جا کے نیاز کر کے آئے تبھی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تو اگر وہاں جانا غلط ہے تو فائدہ کیوں ہوا؟ یہ بھی لوگوں کا سوال ہے. اب یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, صحابی کی بیوی, یہی سوال کر رہی اگر یہ سب شرک ہیں تو پھر وہاں جانے سے میری تکلیف کیوں کم ہوئی؟ تو جواب کیا دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ, وہ شیطان تھا, شیطان کی طرف سے تکلیف تھی, شیطان کے منتر پڑھنے سے شیطان خوش ہوا اور چھوڑ دیا. اس کا جواب ہے کہ یہ بھی ہے, درگاہوں کے پاس, مردوں کے پاس, قبروں کے پاس جانا اگر شرک ہے, منت, نظر, نیاز کرنا, سجدے کرنا یہ سب شرک ہے, تعویذ گنڈے لٹکانا یہ سب چیزیں شرک ہے, تو پھر وہ سب شرکی اعمال کرنے سے آج ہم کو فائدہ بھی ہو رہا, فائدہ کیوں ہو رہا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے, اگر فائدہ ہی اصل ہے تو غیر مسلموں کے جتنے بھی مندر ہیں وہاں جانے سے بھی ان کو فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا. تو پھر وہاں جانے سے فائدہ ہو رہا تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ اب وہاں بھی جا کے سجدے کریں گے؟ نہیں نا. عیسائی چرچ میں جا کے وہاں پر عبادت کر رہے, کیا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا. تو پھر وہاں فائدہ ہو رہا بول کے وہ بھی صحیح ہو گیا؟ نہیں. فائدہ ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں, فائدہ ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں. اور اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے ہر مسئلے, ہمارے زندگی میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا سب کچھ پہلے ہی لکھ کے رکھ دیا تقدیر میں, اور شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. شیطان کا کام ہے ہمیں گمراہ کر کے جہنم میں لے کے جانا, یہ اس کا کام ہے. تو اب ہوتا یوں کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا تمہارے شادی کے 5 سال کے بعد تمہیں اولاد ہوگی, لیکن انسان کیا کرتا؟ شادی ہوئی 1 سال انتظار کرتا, اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو دواخانے میں جاتا. اب ہاسپٹل میں جانے کے بعد بھی اگر اولاد نہیں ہوئی تو پھر اگلا سال ہومیو استعمال کر لیتا, تیسرے سال آیورویدا استعمال کر لیتا, چوتھے سال اور کہیں تو بھی جا کے انتظار کر لیتا. یہ سب کرنے کے بعد اس کو جب اولاد نہیں ہوتی, کوئی تو بھی آ کے مشورہ دے دیتا, سسرال والے, دوست, پڑوسی, کوئی تو بھی بول دیتے بھائی فلاں درگاہ کے پاس جا کے منت مان لو تمہیں اولاد ہو جائے گی. بس وہی وقت جس وقت اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا تھا کہ فلاں 5 سال کے بعد تجھے اولاد ہوگی, اسی وقت شیطان یہ دل میں ڈال دیتا کہ جا فلاں درگاہ کی منت مان لے تجھے اولاد ہوگی. 2 ایک ساتھ مل جاتے, انسان جا کے منت مان لیتا, اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا تب وہ اولاد ہو جاتی. انہیں سمجھ لیتا ہاں برابر میں منت مانے تو میرے کو اولاد ہوئی, کیونکہ شیطان کا کام تمہیں جہنم میں لے جانا تھا, وہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن ایک ایمان والا کیسا رہتا؟ اولاد ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, اولاد دینے والا اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. بیماری کتنی بھی خطرناک ہو, ہاں علاج کروں گا, اسباب اختیار کروں گا, لیکن شرک نہیں کروں گا, شرک نہیں کروں گا. اسی بیماری میں مر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکوں گا نہیں, تعویذ نیمبو ناریلوں پہ میرا عقیدہ نہیں رہے گا. یہ ایمان والے کی نشانی ہوتی. تو اس طرح شیطان گمراہ کرتا. تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے تعویذ گنڈے لٹکانا, ٹھیک ہے. اچھا, تیسری چیز, ہمیں ان چیزوں میں مخالفت کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے. اب عبادات میں اگر ہم لوگ دیکھیں, روزہ رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرو بولے. کیسے؟ محرم کا روزہ, کچھ دن پہلے آپ سنے محرم میں کیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر یہودیوں کو بھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھے. محرم کی 10 تاریخ کو پوچھے یہ یہودی کیوں روزہ رکھ رہے؟ جواب کیا ملا تھا؟ اسی دن اللہ تعالیٰ فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل, ان کو نجات دیا, اس لیے وہ خوشی میں روزہ رکھ رہے. اللہ کے رسول بولے اگر ایسا ہے تو پھر اس کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں, موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے, تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن کیا کریں گے؟ اگلا سال ہم 10 کا نہیں بلکہ 9 اور 10 دو رکھیں گے. روزہ رکھنا 10 کو ہیں, لیکن یہودی 10 کو رکھ رہے تو ہم ان کے جیسا نہیں کریں گے, ایک ایکسٹرا کریں گے, یعنی 9 اور 10 ان کے جیسا. مخالفت کرنا ہے. دیکھو 10 کو نہیں, اب ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھو یہ حدیث بھی ابو داؤد میں موجود ہے. تو روزہ رکھنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرو بولے, ان کے جیسا نہیں رکھنا بولے. پھر اسی طرح افطاری میں ابو داؤد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین برابر غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں, کیونکہ یہود و نصارہ اس میں دیر کرتے ہیں. یہ حدیث کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟
کیا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ افطاری میں جلدی کرو، کیونکہ دیر کرنا یہودیوں کا، نصاراؤں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے. افطاری میں دیر نہیں کرنا، جلدی افطاری کر لو، وقت شروع ہو گیا فوراً افطاری کر لو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج مسلمان؟ آپ دیکھو، ابھی رمضان کا مہینہ آتا، دیکھو آپ گوگل میں آپ پہلے چیک کرو مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا. مغرب کا وقت اگر 7 بجے شروع ہو رہا تو افطاری کا جو سائرن مسجدوں میں بجتا ہے یا تو 7:05 یا 7:10 کو. کیوں نہیں بھائی، تھوڑا ٹھہرو اور ٹھہرو، دیر کریں گے، تھوڑا رکیں گے، احتیاط کریں گے تھوڑا. یہودیوں کا طریقہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس کس میں یہودیوں کو فالو کر رہے دیکھو. حالانکہ یہودیوں کی مخالفت کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. افطاری کا وقت شروع ہوا فوراً شروع کرو، افطاری کر دو، اس میں بھی مخالفت. پھر اسی طرح عمل صالح کرنے میں، عمل صالح یعنی اچھے اعمال یہودی نہیں کرتے تھے، اب اس میں ان کی مخالفت کرو. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ علم اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے، علم اٹھا لیا جائے گا. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسا اٹھ جاتا؟ کیونکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے اور ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ ہمارے بچے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک سلسلہ چلتے رہے گا، تو علم کیسا اٹھ جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا دیکھو یہود و نصارہ کے پاس کیا تورات اور انجیل نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن وہ لوگ تورات اور انجیل سے کسی بات پر عمل نہیں کرتے. اس طرح اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے یہ. مطلب علم جو اٹھ جاتا، قرآن ایسے ہی اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں اٹھا لیتا. ایک تو علم اٹھ جائے گا علماء کے وفات سے، حق بولنے والے علماء کا انتقال ہو جائے گا، اور دوسری چیز لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. جب ہم عمل ہی کرنا چھوڑ دیں گے تو علم کہاں سے باقی رہے گا؟ تو آج مسلمان بھی ویسے ہی، عمل کہاں ہے؟ قرآن پڑھتے، قرآن گھر میں رکھتے، لیکن عمل ہے؟ قرآن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، عمل ہے؟ قرآن میں پردے کا حکم ہے، عمل ہے؟ قرآن میں سود سے بچنے کا حکم ہے، عمل ہے؟ قرآن میں شراب سے بچنے کا حکم ہے، عمل ہے؟ قرآن میں زنا سے بچنے کا حکم ہے، عمل ہے؟ عمل نہیں ہے. علم اٹھا لیا جائے گا عمل نہیں کرنے کی وجہ سے. عمل نہیں کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اس کے تعلق سے قرآن میں سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ترجمہ دیکھو، سنو غور سے اس آیت پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ ایک آیت کاش ہر مسلمان سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے بولتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، کس کو؟ یہودیوں کو، لیکن وہ لوگ کیا کرے؟ اس پر عمل نہیں کرے. ان لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا. کتاب کیوں ملتی؟ کسی بھی قوم کو جب کتاب ملتی ہے تو یہ کتابیں کیوں ملتی؟ یہ قرآن جو ہے کیوں ملی؟ عمل کرنے کے لیے. قرآن میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسی عبادت کرنا، کیسے جنت میں جاتے، کیسے جہنم سے بچتے، یہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں. یہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا، لیکن ہم لوگ اس قرآن کے مطابق عمل نہیں. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے قرآن میں ہے کیا بھائی کبھی سوچے، کبھی تحقیق کرے؟ نہیں. قرآن کے مطابق میرا عمل ہے کیا کبھی کسی کو فکر ہوئی؟ نہیں ہوتی. آج اکثریت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیا دیا؟ جن کو کتاب دی گئی ان پر عمل کرنے کے لیے، اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کے لیے، لیکن وہ عمل نہیں کرے تو ان کی مثال گدھے کی جیسی ہے. بولا اللہ تعالیٰ. قرآن میں جو اس کتاب کے تورات کے مطابق عمل نہیں کرنے والے یہودیوں کو گدھا بولا. کیوں بولا؟ گدھے کے پیٹھ پہ اگر کتابوں کو رکھ دو گدھے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح مسلمانوں تمہارے کو بھی کتاب دی گئی، جیسے گدھے کے پیٹھ پہ کتابیں رکھے تو گدھے کو فائدہ نہیں ہوا. تمہارے کو قرآن دی گئی، تم بھی اگر اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، تمہارے میں اور گدھوں میں کیا فرق ہے؟ بول رہا اللہ تعالیٰ. کتاب عمل کرنے کے لیے دی جاتی، کتاب گدھے کے جیسا پیٹھ پہ رکھنے کے لیے
یا گھروں میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں دی جاتی، قرآن عمل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ کتنی بری مثال ہے اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے یہاں پر، کتاب دینے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کرے تو تم گدھوں کی جیسے ہے بولا۔ اکثریت مسلمان جتنے بھی آج شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ سب قرآن سے دور، قرآن ترجمے سے پڑھنے سے دور، قرآن سمجھنے سے دور، قرآن کے مطابق عمل کرنے سے دور۔ تو بہرحال عمل صالح نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہم عمل کرنا چھوڑ دیے اکثر مسلمان، تو پھر یہ یہودیوں کی مخالفت تو نہیں ہوئی بلکہ یہودیوں کے نقش قدم پر ہم چل رہے۔ اچھا، ساتویں چیز مخالفت اور کہاں کہاں کرنا ہے؟ سلام کرنے میں بھی مخالفت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، جو دوسروں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو دوسروں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ ہے، اس لیے ان کی مشابہت مت کرو، ان کی مخالفت کرو۔ بولے ان کے جیسا مت کرو، ان سے الٹا کرو، ہر کام میں مخالفت کرو۔ یہودی اور عیسائی ان کے سلام کرنے کا طریقہ یا تو ہائی بولتے نا، آج ہیلو، مسلمانوں کا بھی طریقہ بن گیا، ٹاٹا بائی بائی ہتھیلیاں۔ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول بولے، کلیئر بولے، یہودیوں اور عیسائیوں کا انگلیوں کا اشارہ، ہتھیلیوں کا اشارہ یہ تھا۔ آج مسلمانوں کو بھی، بچوں کو بھی وہی سکھا رہے چھوٹے جب سے، بائی بائی بول، ٹاٹا بول، ہائی ہلو کر۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلام کا بہترین طریقہ بتائے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تک صحیح نہیں کرنے آتا آج مسلمانوں کو۔ السلام علیکم، سلام علیکم، سلام خالی ہاتھوں کے اشارے۔ اور جتنا زیادہ انہیں دین سے دور رہتا اور جتنے زیادہ لوگ گھمنڈ میں، تکبر میں رہتے، کچھ لوگوں کو جتنا زیادہ پیسہ زیادہ ہوتا اتنا انہیں سلام سے دور ہوتے جاتا، خالی اشارے کر لیتا بس۔ ہاں، اور بڑے بڑے علماء کو دیکھا جاتا بیٹھ کے، لوگ جب عزت اور احترام سے ان کے پاس جا کے السلام علیکم بولتے تھے نا، ہاں وعلیکم سلام، ایسے گھمنڈ میں رہ کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہترین طریقے سے سلام کرو، سلام کا بہترین انداز میں جواب دو، مصافحہ کرو۔ جب بھی کوئی عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھے سلام کرے، مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس کی، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سب چھوڑ کے، ہاں اگر تم دور ہیں، کسی کو دور سے سلام کر رہے، ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے بھی سلام کرنا ہے، خالی اشارہ کرنا نہیں ہے۔ نہیں سن رہے، وہ دور ہے، پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرتے ہوئے اشارہ کرو اگر دور سے کرنا ہے، لیکن سلام ضرور کرنا ہے۔ بہترین الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے۔ تو یہ ہاتھوں کا اشارہ کرنا، انگلیوں کا اشارہ کرنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پہ چلنا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد 8ویں چیز، مسجدوں میں نقش و نگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مسجدوں کو اس طرح نہ سجاؤ جس طرح یہود و نصارہ سجاتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسجدوں کو سجانا بہت زیادہ ہو گیا آج کل۔ مسجدوں کو بہترین پینٹنگ، بہترین ڈیزائن، سجانا، ڈیزائننگ کرنا، یہ طریقہ نہیں ہوتا مسلمانوں کا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس میں بھی آج یہودیوں کے طریقے پہ آج مسلمان چل رہے۔ پھر 9ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑھی اور مونچھ میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بولے کیسے؟ 3 حدیثیں سناتا ہوں، غور سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب کاٹو، داڑیاں لٹکاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، صحیح مسلم کی روایت۔ تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب کاٹو، داڑیاں لٹکاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ شرح مان الآثار میں یہ حدیث موجود ہے۔ 3 حدیثوں میں تینوں کی مخالفت کرو بولے، ایک مشرکوں کی، دوسرا مجوسیوں کی، تیسرا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ داڑھی بھی لٹکاتے اور مونچھوں کو بھی لٹکا دیتے ہیں۔ اس چیز میں بھی مخالفت کرو بولے، ان کے جیسا نہیں کرنا مسلمان، تم مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو لمبا کرو۔ آج مسلمان کتنے مرد ہیں جن کے داڑیاں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ نہیں پتہ چلتا۔
جب کبھی اگر ہم ان سے کبھی کسی کاروبار کرنے والے سے، کسی دکاندار سے، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں، آپ کبھی برقعے میں جاتی ہیں تو مسلمان ہیں، آپ اردو میں زیادہ بات کر لیتی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ حالت ایسی ہوتی ہے جب کسی سے بات کرتے ہیں ہم تیلگو میں کبھی بات کر لیتے ہیں، ارے کیا سمجھ رہے جی، میرے مسلمان ہوں میں، آپ مسلمان ہیں تو دکھنا نہ رہے بھائی کیسا ہے مسلمان، تو داڑھی سے تو بھی پہچانے جانا، ٹوپی سے تو بھی پہچانے جانا، کم از کم لباس تو بھی تیرا ایسا رہنا ہے مسلمان ہے بول کے۔ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کو بازو بازو میں ٹھہرا کرے تو پہچانے نہیں جا رہا، تو اب تیرے کو کیسے پہچاننا؟ پیشانے پہ لکھ لے میں مسلمان ہوں بول کے، جب جا کے بولتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرو بولے، داڑھیوں کو لٹکا کے ان کی مخالفت کرو بولے، مونچھوں کو کتروا کے مخالفت کرو بولے، آج یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے آج مسلمان ہیں۔ تو شروع میں کیا بولا، وہ الفاظ یاد رکھ لینا، زبان سے تو بول رہے ہم مخالفت کریں گے، ان کے لیے بری باتیں، ان کے تعلق سے غلط بہت ساری ایسی لان تان، یہودی ایسا کر رہے، ویسا کر رہے، ایسا کر رہے، لیکن چل رہے ہم یہودیوں کے طریقے پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ ذرا غور سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ 10ویں چیز، بالوں کی سفیدی رنگنے میں بھی مخالفت۔ اللہ کے رسول کیسے کیسے بولے، دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی سفیدی خضاب کے ذریعے بدل ڈالو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر تمہارے بال سفید ہو گئے تو کلر لگاؤ، کلر۔ یہودی سفید بال ہو گئے تو ویسے ہی رہتے، لیکن ان کی مخالفت کر کے تم کلر لگاؤ بولے۔ اب مسلمان کیا کرتا؟ کلر لگاتا، کون سا لگاتا؟ کالا، کالا کلر لگاتا، ماشاءاللہ۔ تو کالا کلر لگانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن دوسرا کلر لگا سکتے، کالے کلر کے علاوہ دوسرا کون سا بھی کلر لگا سکتے، داڑھی میں لگاؤ، سر کے بالوں میں لگاؤ، لیکن کالا مت لگاؤ بولے۔ لیکن آج پھر بھی مرد، تھوڑے بہت مرد حضرات سفید داڑھی ہو جاتی ہے تو وہ لال کلر یا مہندی وغیرہ لگا لیتی ہیں، لیکن عورتیں نہیں لگاتی۔ عورتیں ہمیشہ کالا، بلیک کلر، بلیک شیمپو ملتا دکانوں میں، جا کے بلیک شیمپو، جلدی 5 منٹ میں کالے بن جانا۔ اب شادی میں جانے کا ہے نا، میرے کو دیکھ کے اگر کوئی بڈھی بول دیا تو اچھا نہیں رہتا، بڈھی نہیں ہوئی میں بھی، بڈھی بولنا تو دور، آج آنٹی بولے تو بھی پریشانی ہے، لڑائیاں جھگڑے، آنٹی کیسا بولا میرے کو، آنٹی چھوڑو، کچھ دن پہلے تو باجی بولے تو بھی ناراض ہوئے، سے ایک واقعہ سنا بھائی، اللہ اکبر۔ بازو گھر میں رہنے والے ایک عورت، انہیں بھی 2 بچے والی چھوٹے بچے ہیں، انہیں بھی 2-3 بچے والی چھوٹے بچے ہیں، اجی باجی بول کے بلائے تو اجی تم میرے کو اگلی بار باجی بول کے نہیں بلانا، میرے کو نام سے بلاؤ۔ کیوں؟ نام سے بلائے تو میں چھوٹی، باجی بولے تو میں بڑی ہو جاتی، میں بڈھی سمجھ رہے، میرے کو باجی کیسا بول رہے، اللہ اکبر۔ کیا ہوا بھائی، کوئی باجی بول دیا، کیا مشکل ہو گیا؟ نہیں، میں ہمیشہ ابھی چھوٹی، ہاں، بچے نہیں ہوئے تو ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، بلکہ جھوٹی باتیں بھی بول دیتے، اللہ اکبر۔ ایک ایسا دونوں عورتیں مل کے ٹرین میں جا رہے تھے، کہتے دونوں ایسے جھوٹی باتیں بول رہے۔ اب سب سے زیادہ جھوٹی بات تو عمر کے تعلق سے بول لیتے ہیں ان لوگ۔ بایو ڈیٹا جب بچی کا لکھتے نا، وہ 25 سال کے رہے تو 20 سال لکھتے، جھوٹے۔ عورتوں میں جتنی عمر چھپانے کی جھوٹی بات رہتی ہے، اللہ اکبر، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ کے لیے اس دھوکے سے بچو۔ بایو ڈیٹا میں بھی اگر تم ایک سال بھی کم لکھے نا، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ دے رہے، اس کا تم کو عذاب ہوگا، یاد رکھو۔ تو میں واقعہ کیا بول رہا، دونوں ایسا ٹرین میں جا رہے تھے، کہتے اب یہ انہیں جھوٹی بات بول رہی، انہیں جھوٹی بات بول رہی، انہیں ایک جھوٹی بات، انہیں باتوں میں ایک عورت، آجی آپا تمہاری عمر کتنی ہے بول کے پوچھی گئی، آئیے میری کہاں بھی خالی 35 ہی 6 انہوں بول کے، تمہاری کتنی جی آپا بول کے انہوں پوچھا، ہم میری کہاں جی میں بھی 20 سال کی چھوں بول کے۔ اوپر ایک بڈھا تھا، کہتے انہیں دھن بول کے اوپر سے کھودا، کہتے ان کو، ارے کیا ہوا رے بڈھے، کہیں کو گرا بولے تو میں ابھی پیدا ہوا بولا، کہتے انہیں اتنی عمر کم چھپاتے، میں ابھی پیدا ہوا، ابھی گرا تھا تمہارے گود میں بولا، کہتے سمجھ رہے۔ تو جھوٹ، عمر چھپانے میں جھوٹ، ایسی جھوٹی باتیں نہیں بولنا کبھی، ضرورت پڑی کہیں پر بھی کسی کو بولنا، سچ، مسلمان سچا ہوتا۔ اب سچا بولے تو بھی بہت بڑا پرابلم، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ایک ہی بات پہ رہتا، کبھی پوچھے تو تمہاری عمر کتنی جی بولے تو 25 ہی بولتا، اگلا سال بھی 25 ہی بولتا، کیوں؟ مسلمان ایک ہی بات پہ رہتا، کہتے ہمارے ایسے مسلمان۔ تو میں داڑھی کے کلر کے تعلق سے بول رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، داڑھیوں کو رنگو، بالوں کو رنگو، سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال، رنگنا ہے، لیکن کیسے؟ کالے کلر سے نہیں، دوسرے کون سے بھی کلر سے رنگ سکتے، مہندی سے رنگ سکتے۔ سفید بال یہودی رکھتے ہیں، اس لیے ان کی اس چیز میں بھی مخالفت کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 11ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
وگ لگانے کو بھی یہودیوں کا طریقہ بولے. کون سی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. وگ لگانا، سر پہ بال نہیں رہتے، پوری کوشش کر لیتا، اس کے بعد وگ لگا لیتا. عورتیں وگ لگا لیتی، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے، وہ پورے خرید کے رکھ لیتے، پورے ڈپلیکیٹ بالاں لگا لے کے جاتے. شادیوں میں گئے تو معلوم ہو جاتا ہے پرسوں تک چھوٹے تھے، اتنا جلدی بڑے ہو گئے کیا جی. ان کے گھر کو جا کے دیکھے تو اتنے تھے بالاں، فنکشن میں آتا کتنے بڑے ہو گئے، یہ کہاں سے آ گئے بال. یہ پوری عورتوں کے کام. یہ بہت گندے کام ہے، بہت اس کے اوپر عذاب ہوتا، بہت بڑا گناہ ہے. وگ لگانا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو. بالوں میں کالا کلر کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو. اس لیے کالے کلر سے بھی بچنا، اور وگ لگانا، مصنوعی بال خرید کے وہ بالوں کو لگانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا، اس میں 12ویں اور آخری چیز جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ان کے طریقے پہ چلنے سے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فکر کر رہے تھے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے، پوری امت آج اس پر عمل کر رہی ہے. کیسی مخالفت، دیکھو یہودیوں سے کیسی مخالفت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور کیسا عمل ہم لوگوں کو دیا. جب نماز کو بلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، فکر مند تھے. نماز فرض ہوئی مدینہ آنے کے بعد، اب نماز کو بلانا ہے لوگوں کو. کیسے بلائیں گے نماز کو؟ صحابہ کو بٹھائے، مشورہ کر رہے، اے صحابہ نماز کا وقت ہوا تو تمام مسلمانوں کو بلانا جماعت کے لیے. اب ہم کیا کریں گے، آپ مشورہ دو. اب اس میں سے ایک صحابی ایک مشورہ دے رہے تھے. ان میں سے ایک مشورہ یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم جھنڈا لگائیں گے، مسجد کے اوپر جھنڈا لگائیں گے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا جھنڈے کو دیکھ کر پورے مسلمان آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا. دوسرا ایک صحابی یہ مشورہ دیے، ہم لوگ ایک ٹرمپٹ یعنی ایک سینگ جیسی رہتی ہے نا، اس کے اندر آواز دیں گے. اب وہ آواز سنیں گے تو پورے لوگ مسجد میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی عبادت کے لیے جب بلاتے تو وہ ٹرمپٹ جو ہوتا اس میں آواز دیتے، تو اس آواز کو سن کر لوگ عبادت کے لیے آتے. تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے یہ طریقہ بھی قابل قبول نہیں. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس طریقے پہ ہم کو عمل کرنا نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور صحابی بولے ہم ناخوس ایک اور چیز ہوتی جس کے اندر آواز دی تو ایک اور الگ قسم کی آواز نکلتی، تو یہ ہم لوگ پھونکنا شروع کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک صحابی کے اللہ تعالیٰ خواب میں، وہ صحابی کا نام عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ اذان کے کلمات بتایا. یہ کلمات ہوں گے، ان کلمات کے ساتھ نماز کا وقت ہوا تو آپ آواز دیں گے، اس آواز کو سن کر مسلمان مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے. یہ جو اذان کے کلمات تھے اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے صحابہ کو بتایا. یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی یہودیوں کی مخالفت کرو بولے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آواز ہی ہے نا، چلو بھائی ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن نہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کا طریقہ ہے اس طریقے پہ ہم نہیں چلیں گے. چلیے، اتنی باتیں سننے کے بعد اب آخر میں ایک اہم بات بتاتا ہوں جو کہ شروع میں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا اس کی طرف. وہ اشارہ کیا ہے؟ آج کا عنوان یہودیوں کی مخالفت مگر کیسے. یہودی آج مسلمانوں پر ظلم کر رہا، یہودی اسلام کا دشمن، یہودی مسلمانوں کا دشمن. یہودیوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، لیکن یہودیوں کے خلاف عمل بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، یہ ہم کو سوچنا ہے. میں آج جو 12 باتیں بتائے، یہ 12 چیزوں میں ہم مخالفت کرتے ہیں یہودیوں کی یا نہیں تو مشابہت کر رہے ہیں. اپنے آپ سے سوال کرنا. اور یہ جو آخری بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا سبق دے رہا، اور یہودی اسلام کے اور مسلمانوں کے کیسے دشمن ہے. ایک دو پہلے حدیثیں رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد وہ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. حدیثیں کیسی؟ یہودی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے والے بھی یہودی تھے. جنگ خیبر کا موقع تھا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. یہودی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے ملایا ہوا کھانا لے کے آ کر دیتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عورت سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو نے کیا ملایا اس کھانے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں زہر ملائی، تمہیں قتل کرنے کے لیے میں یہودی عورت کھانے میں زہر ملائی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوا اس وقت. اور صحابہ بھی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی عورت ہے جو زہر
کھانے میں ملا کے لا کے دی، تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ کری، کیا اسے قتل کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اسے قتل نہیں کیا. لیکن انتقال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہو رہی تھی تو اس وقت بولے، اے عائشہ مجھے اس وقت وہ تکلیف ہو رہی ہے جب یہودی عورت کھانے میں زہر ملا کے لا کے دی تھی، اس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا شاید میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، اس زہر کا اثر مجھے اس وقت ہو رہا ہے، ایسی تکلیف ہو رہی کہ میرا کلیجہ کٹ رہا ہے. یہ یہودیوں کی پلاننگ اس زمانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کیسے کیسے ہم اسلام کو ختم کر دیں، جب سے ان کی پلاننگ ہے. اور دوسرا ایک موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کرائے یہودی. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور کچھ چیزیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو نہیں کرے لیکن کر لیا ہوں گا، ایسا محسوس ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کے ذریعے سے بتایا. 2 فرشتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ایک سر کے پاس ایک پیروں کی طرف. ایک فرشتہ بول رہا تھا کہ اس صاحب کو کیا ہوا؟ وہ فرشتہ بولا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا. دوسرا فرشتہ سوال کرتا ہے کہ کون جادو کرا؟ وہ فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ لبید بن عاصم نام کا ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا. جادو کس چیز میں کیا، جادو کہاں ہے، پوری تفصیلات فرشتے بتا کے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے والے بھی یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے بھی یہودی، کیونکہ اسلام کو ختم کرنا یہی ان کا اصل مقصد ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں سننے کے بعد ہم جو نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ سیدھی راہ ہم کو دکھا، سیدھا راستہ جو مستقیم ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ جو سیدھا ہمیں جنت میں لے کے جانے والا. ہم ہر مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جو جنت میں لے جانے والا ہے. غور کرو ان آیتوں پر. اس کے بعد والی آیت یہ تو اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم لوگوں کو جو دعا سکھایا اس میں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ ایسا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو انعام کرا. انعام کس پہ کرا؟ صحابہ پر، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالح لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. انعام اللہ علیہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات بتایا کہ ان کے اوپر انعام ہوا. ان میں سے نبی بھی تھے، نبی تو نہیں رہے لیکن صحابہ، یہ صحابہ کے زمانے میں آیت نازل ہوئی. تو صحابہ کے طریقے پر، انبیاء کے طریقے پر، صدیقین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دعا کر رہے، جب بھی یہ دعا کر رہے نا، اے اللہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اس کا مطلب اللہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے صحابہ کے راستے پہ چلا. یہ دعا کر رہے ہم، یہ بات بھی معلوم ہے. پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں پڑھ رہے. کیا بول رہے؟ ان کی نہیں اللہ ان کی نہیں، جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. غضب ہوا یہودیوں پر، گمراہ ہوئے عیسائی. اللہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے طریقے پہ مت چلا. ایسی دعا ہم ہر نماز میں مانگ رہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلا، صحابہ کے راستے پہ چلا، لیکن یہود اور نصارہ کے طریقے پہ مت چلا، یہود اور نصارہ کے طریقے پہ مت چلا. ہر نماز میں دعا ہے، لیکن یہ دعا صرف زبان کے حد تک ہے، دل سے یہ دعا نہیں نکل رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں نکل رہی ہے. کیوں نہیں نکل رہی؟ کیونکہ اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہم کو. یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، عیسائیوں کے راستے پہ مت چلا بول رہے، لیکن کیا بول رہے ہم کو نہیں معلوم، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ بھی نہیں معلوم کہ یہودیوں کا راستہ کون سا نہیں معلوم، عیسائیوں کا راستہ کون سا نہیں معلوم. جن کے راستے پہ چلانے کی دعا کر رہے صحابہ کے راستے پر، وہ کون سا راستہ ہے وہ بھی نہیں معلوم ہم کو. صحابہ درگاہ کے پاس گئے کیا؟ نہیں معلوم ہم کو. صحابہ تعویذاں لٹکائے کیا؟ نہیں معلوم ہم کو. صحابہ رسم و رواج کرے کیا؟ نہیں معلوم ہم کو. صحابہ برتھ ڈے کرے کیا؟ نہیں معلوم. صحابہ اینیورسری کرے کیا؟ نہیں معلوم ہم کو. کیا کیا کر رہے آج، کتنی بدعتیں کر رہے.
صحابہ میلاد النبی منائے کیا؟ صحابہ فاتحہ دیے کیا؟ صحابہ آیت کریمہ پڑھائے کیا؟ کیا کرے؟ نہیں معلوم آج ہم لوگوں کو، کون سا بھی طریقہ نہیں معلوم، خالی دعا کر لے رہے بس، اور چل رہے کون سے طریقے پہ؟ وہی طریقے پہ دعا کر رہے اللہ ان کے راستے پہ مت چلا، لیکن چل رہے ادھر ہی، دعا کر رہے ان کے راستے پہ چلا لیکن اس راستے پہ نہیں چل رہے. ہاں وہ راستہ صحابہ کا راستہ نہیں بھائی، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، بڑا تکلیف والا راستہ ہے، وہ راستے پہ چلتے کیا؟ نہیں چلنا، مول صاحب نہیں چلنا. خالی نماز میں دعا کرنا ہوتا، اللہ مجھے نمازی بنا دے، دعا کر رہا خالی، لیکن نماز کو جا رہا نہیں، کیا فائدہ ہوتا؟ جانے کا دل میں نہیں ہے، خالی بول رہا زبان سے، کیا فائدہ ہوتا؟ یاد رکھو، دعا مانگ رہے اگر وہ دعا دل سے نکلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. ہمارے دل میں نہیں ہے ہم صحابہ کے طریقے پہ چلنا بول کے، ہمارے دل میں پورے عیسائیوں کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، یہودیوں کے طریقے بھرے ہوئے ہیں. برتھ ڈے کرنا اتنا عام ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا، کتنا بھی غریب کتنا بھی فقیر رہیں گے، نہیں بھائی خوشی ہے، ایک بیٹا ہے، پہلا برتھ ڈے ہے، اب نہیں منائیں گے تو کب منائیں گے، اسکول میں پورے چاکلیٹس بانٹنا ہے، کرو خوشی سے کرو، دھوم دھام سے کرو. برتھ ڈے کے پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن، کیا کیا بیلون، کیا کیا کیک، کیا کیا کر رہے، فنکشن ہاؤس بک کر کے برتھ ڈے کر رہے. کس کا طریقہ جی؟ یہ صحابہ کا طریقہ. تو مانگے نا جی اب بھی نماز پڑھ کے اللہ صحابہ کے طریقے پہ، تو برتھ ڈے صحابہ کا طریقہ ہے کیا؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے سر برتھ ڈے کرنا، اینیورسری کر لیتے، صحابہ کا طریقہ ہے کیا؟ عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ ہے. اور ہماری پوری شادیاں، ان شادیوں میں جتنے رسم، جتنے رواج، جتنا ناچ گانا ڈانس ڈی جے، کیا کیا طریقے نکال رہے بھائی، اللہ اکبر. کبھی وہ انسٹا کھول کے دیکھتا ہوں، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی وہ شادیوں کے طریقے مسلمانوں کے دیکھتا ہوں تو اتنا افسوس ہوتا، اتنا افسوس ہوتا. یہودیوں سے عیسائیوں سے ایک قدم آگے جا رہے ہم لوگ، ان کا طریقہ اتنا پسند آ گیا کہ اس کو فالو کر رہے. وہ ٹھیک ہے بھائی، یہ شرک کے خلاف، کل نے پرسوں بھی شاید میں دیکھ رہا تھا، شرک کے خلاف تو بولا، تو بہت سارے مسلمان شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی، انہوں گالیاں دے رہے، بولے تو ایک بات تھی چلو. لیکن ایک ناچ گانے کا، ایک شادی میں ایک دلہن ڈانس کر رہے، سو بھی ایک ویڈیو ڈالا تھا میں انسٹا پہ، اس کے کامنٹس دیکھیں گے بھائی بول کے نکالا، تو اس میں شاید اس میں تو بھی مسلمان بولتے ہوں گے بھائی پورے، ہاں بھائی یہ عورت جو ڈانس کر رہی ہے، دلہن ڈانس کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے بول کے، لیکن اس میں بھی مسلمان بول رہے، ہاں مول صاحب تھوڑی دیر ناچ رہے تو کیا ہوا، تھوڑی دیر خوشی منا رہے تو کیا ہوا، شادی میں یہ بھی غلط ہے کیا؟ تم نہیں کرے تو دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے کیا؟ مسلمانوں کا طریقہ ناچنے میں خوشی، ڈانس کرنے میں خوشی. عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی پار کر دیے تم لوگ، ان کے طریقے پسند آ گئے، ان کے طریقے دل میں بٹھا لیے تم، اور دعا کر رہے اللہ ان کے طریقے پہ مت چلا. ہر طریقہ یہودیوں کا، ہر طریقہ عیسائیوں کا. شادیوں کے بارے میں الگ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، ہماری پوری شادیاں مشرکوں کے طریقے پہ، یا تو اس میں یہودی عیسائی کا طریقہ نظر آتا، یا نہیں تو ہمارے ساتھ رہنے والے یہ جو غیر مسلم ہیں مشرک، ان کے طریقے نظر آتے. اللہ اکبر، افسوس ہوتا، اتنا افسوس ہوتا. ایسے حالات دیکھتے ہوئے کیا بولیں، کیسے بچائیں ان مسلمانوں کی ان برائیوں سے، کیسے روکے؟ اب خالی رو کے دعا کرے تو ہو جاتا کیا؟ اللہ فلسطین پہ یہودی بمباری کر رہا ہے، کبھی دیکھو وہ ویڈیوز، کبھی دیکھو، برداشت نہیں کر سکتے. وہ حالات اگر ہمارے ساتھ ہوئے تو ہم کیا کریں گے پھر؟ چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں کی لاشیں، کسی کی خالی ہاتھ پیر کٹے ہوئے مل رہے، کسی کا سر مل رہا ہے، کسی کی ماں مری، کسی کا باپ مرا، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی زخموں سے چور ہے، کوئی بھوک سے تڑپ رہا، کوئی پیاس سے تڑپ رہا. ان بمباریوں سے پہلے بہترین زندگی، سکون کی زندگی گزار رہے تھے بیچارے، ملبوں کے نیچے اٹک کے تڑپنے والے. اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کے وہ ماؤں کا رونا، وہ باپوں کا تڑپنا، وہ بچوں کا بلبلانا، کبھی غور کرو. اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں پھر؟ صرف دعائیں کرو اور یہودیوں کے لیے بد دعائیں کرو، بس اتنا کافی ہے. عمل میں کچھ بھی تبدیلی مت لاؤ. نماز میں گئے تو صرف دعا کرو، ہاتھ اٹھا کے اللہ یہودیوں کو برباد کر، لیکن دل میں پوری خواہش رکھو اللہ یہودیوں کا طریقہ اچھا ہے، اللہ یہودیوں کے طریقے پہ میں شادی کرتا ہوں. مسلمانوں، پھر بھی برتھ ڈے سے، پھر بھی اینیوری سے، پھر بھی یہ مزاروں سے، پھر بھی یہ تعویذ گنڈوں سے بچ کے کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ شادیوں کے منحوس طریقوں کو کون چھوڑے؟ کب چھوڑے؟ معمولی بات نہیں جس کو آج تم خوشی کے نام پہ کر رہے ہیں، جس کو آج تم خالی رسم اچنا جی، خالی جمعہ گچنا جی،
खाली मेहंदी की रस्म है ना जी बोल के कर रहे हैं। औज़ बिल्लाह, 2 दिन 3 दिन पहले मैं यहाँ आने से पहले, निज़ामाबाद आने से पहले ऐसे रस्मों रिवाजों को नहीं देखा। आज वो ऐसे ऐसे नए नए तरीक़े देख रहा हूँ। पहले सुनता था खाली, अब क़रीब रह के देखना पड़ रहा कि मुसलमान ये कौम को कैसे अल्लाह ताला हिदायत दे, नो कब सुधरेंगे। अफसोस हो रहा मुझे। वो ढोल बजाते हुए चिल्ला कर रही थी। आज भी ढोल है क्या भाई? कब की बचपन में देखा था तो कुछ दिन पहले देखा। चिल्ले के लिए पूरे रिश्तेदारों को बुला के वो औरतें पूरी बैठ के बेपर्दगी के साथ, मर्द भी आ रहे, औरतें भी आ रहे, ढोल बजाते हुए गाने गा रहे पूरे औरतें। आज भी ये जाहिलाना रस्म मुसलमानों के अंदर, ढोला बजाते हुए खुशी के साथ, किसी की कोई परवाह नहीं। फिर किसको तकलीफ हो रही, किसको सुकून मिल रहा, कौन कैसा है, हमको क्या भाई, हम हमारी खुशी मनाएंगे। नाम रखे कि रस्म का त्याचार। गुज़बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की पैदाइश के बाद एक तरीक़ा बताए अकीक़ा करने का। वो अकीक़ी के लिए 1000 बहाने मिलते हैं हमारे पास। नहीं अकीक़ा करना 7वें दिन है तो 7वें दिन बच्ची हॉस्पिटल में है, बच्ची को ऑपरेशन हुआ, बच्चा हॉस्पिटल में है, अकीक़ा कैसा करना। और इतने बहाने के दादा बाहर है, नाना बाहर है, मामू यहाँ है, चिच्चा वहाँ है, ताया वहाँ है, सब आने के बाद बड़ा अकीक़ा करके दावत देते। 1 साल 2 साल के बाद अकीक़ा रहने दो, सुन्नत पीठ पीछे, ज़रूरत नहीं है सुन्नत। नमाज में मांगा ना अल्लाह, जिनके तरीके पे चला उनके तरीके को पीठ पीछे डाल दिया। नहीं होना साहबा का तरीका, जो अकीक़ा करे थे साहबा, नहीं होना। अल्लाह मुझे 6वें दिन छट्टी ज़बरदस्त करते, बराबर करते। 15-20 दिन को जाके फाल खुला के मुल साहब के पास चंद पैसे दे के अच्छा नाम ढूंढ के लेके आके पूरा कार्ड छपा के बाकायदा अच्छा बॉक्स उसको प्रिंट करा के डिजाइन वाला वो कप वगैरह बना के उसमें लड्डुआं बना के सबको बांटते। आज नाम रखाई का रस्म है हमारा। कौन से सहाबी करे ये बोलो? पूछो उन मुसलमानों से, वो बेशरम बेगैरत जालिम, ये कौन सा तरीका है रे भाई? कहाँ से लाया ये तरीका? साहबा ऐसा करे नाम रखाई की रस्म? उसके बाद 40 दिन को बराबर छिल्ला करते, अब छिल्ला बराबर करते 40 दिन। ये 3 रस्में आ गई, पता नहीं ये 3 तो मेरे को मालूम है और कौन कौन सी आती नहीं मालूम बच्चा पैदा होने के बाद। लेकिन अकीक़े का एक तरीका, सुन्नत तरीका, उसको पीठ पीछे फेंक दिया। कहाँ से आ गए ये तरीके? इसको छोड़ो बोले तो तकलीफ होती। अब जाने वाले नहीं करने वाले भी नहीं, मौल साहब जाके समझाना कहते उनको। जाना बराबर, दावत का इनकार नहीं करना, बराबर खाना दावत में और बोलना कि नहीं जी ऐसा नहीं करना। सुनते दावतों में अटेंड होने वाले भी उतने ही इस गुनाह में बराबर के शरीक है। याद रखो, ये कौन सी भी दावतें करने वाले। नाच होना आज हमको, डांस होना हमारे शादियों में, डीजे लगाना, ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? इस्लामी तरीक़ा तो नहीं है ना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मांगे दुआ, दिल में पूरा सिरातुल मुस्तकीम पर चलना नहीं है। अल्लाह मुझे यहूदियों और ईसाइयों के तरीक़े पर चलना, ये हमारे दिलों में है। तो फिर कैसे अल्लाह ताला का अज़ाब रुक सकता? फिर कैसे अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम कर सकता? तो मुसलमानों, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, ये छोटी बातें नहीं हैं। हमारी कौम को अगर इस जुल्म से, अल्लाह के इस अज़ाब से अगर बचाना है, इन यहूदियों और मुशरिकों के इन तरीक़ों से पहले बच कर रहना होगा। और आज ये गज़ा फ़लस्तीन में हालात देख रहे, ये हालात हिंदुस्तान के भी हो सकते हैं। याद रखो, आने वाला 2024 का इलेक्शन बहुत सारी चीज़ें ला सकता है। उससे पहले पहले अगर मुसलमान सुधरने वाला बने, समझने वाला बने, अक़ल वाला बने, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ बने, तब जाके हम फिर कुछ चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वरना फिर वो हालात बेचारियों को आज रोते हुए हम देख रहे, वो रोना धोना हमारे घरों तक भी आ पहुंच सकता है। याद रखो, इसलिए तौबा करो। हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी, उम्मीद करता हूँ कि शायद ये सब गलत काम नहीं करते होंगे, तभी तो इस मजलिस में आप लोग बैठ के हैं। लेकिन तुम्हारे अलावा कितने ऐसे लोग हैं तुम्हारे अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, जो ये सब गलत काम कर रहे हैं, इसमें डूबे हुए हैं। अब उनको कौन निकालना, कौन बचाना उनको? तुम सब, हम सब मिल के बचाना, तब जाके अल्लाह के अज़ाब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। वरना फिर अरे उन्हों कर ले रहे ना भाई, मेरे को क्या बोले, तो वो अज़ाब हमारे घरों तक भी आ सकता है, हमारे घरों तक भी आ सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपना तन मन धन सब कुछ लगाओ, सुबह शाम फ़िक्र करो, एक फ़िक्र के साथ उठो, एक तकलीफ़ के साथ। ये मेरी उम्मत किधर जा रही है, क्या करना था, क्या कर रही है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। मेरी फ़िक्र होना, मेरी सोच होना, क्या करूँ, कैसे सुधारूँ, मैं किस किस को सुधारूँ,
اس کی ایک پلاننگ ہونا، ایک فکر کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزارو، تب جا کے پھر ہمارے معاشرے کو ہم کچھ حد تک سدھارنے والے بن سکتے، ورنہ بے فکر کی زندگی یہودیوں کو جیسا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیا تھا ویسا عذاب میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ظلم فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اللہ اس ظلم کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، اللہ چین و سکون کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔